لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو واو اور لو اگر نزلنا نازل کرتے ہم علیک آپ پر کتاب فی قرطاس تحریر میں فلمسوہ پس لمسو چھوتے اسے بے ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ لقال البتہ کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا ان نہیں ھذا یہ الا مگر سحر جادو مبین واضح۔ سورۃ انعام آیت نمبر 7۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے وہ سوالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے ان سوالات کو بھی ذکر کیا، اور اللہ نے اپنی طرف سے ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ کا ایک سوال یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے 4 کتابیں 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں، 3 کتابیں تحریر کی صورت میں ہیں، قرطاس کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو، 3 کتابیں تحریر کی صورت میں ہیں اور 100 صحیفے بھی تحریر کی صورت میں تختیوں کی صورت میں اللہ نے آسمان سے بھیجے ہیں۔ صرف قرآن کریم کو اللہ نے بغیر تحریر کے کیوں بھیجا؟ یہ بھی ان کتابوں کی طرح، ان صحیفوں کی طرح تحریر کی صورت میں یہ کتاب آتی، فلمسو ہم اس کو چھونے کے بعد وہ فرشتہ بھی ہمارے سامنے آتا، وہ کتاب لے کر آتا، تختی لے کر آتا، ہم چھوتے، دیکھتے، ان فرشتوں سے بات کرتے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تحریر کی صورت میں بھی یہ کتاب آ جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ یہ تو جادو ہے۔ کہ 4 جو کتابیں ہیں اور 3 کتابیں تحریر کی صورت میں ہے کہ جبریل امین وہ تختیوں کی صورت میں وہ تحریر لاتے تھے اور انبیاء کے حوالے کر دیتے تھے، اور انبیاء پڑھ کر اپنی امت کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور جو 100 صحیفے ہیں ایسے کسی نبی کو 10 صحیفے ملے، کسی کو 30 ملے، کسی کو 50 ملے، اس طریقے سے 100 صحیفے وہ بھی تحریر کی صورت میں۔ لیکن قرآن کریم کا نزول ایسا ہوا کہ قرآن کریم تحریر کی صورت میں نہیں تھا۔ قرآن کریم کی 2 تقسیمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں جو آیات نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اور نزول کی صورت اس طرح تھی کہ بسا اوقات جبریل امین انسانی صورت میں آتے تھے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسانی صورت میں آتے تھے جبریل امین تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، اور جب دیکھا تو وہ دحیہ کلبی تھے، اور میں سائیڈ پہ ہو گئی، اور جب وہ بات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ اب کمرے میں کوئی نہیں ہے،
میں جب گئی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین تھے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جبریل امین انسانی صورت میں آتے تھے، اجنبی انسان کی صورت میں، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی آدمی آیا جس کے سفید کپڑوں سے پتہ چلتا تھا کہ محلے کا ہے، اور بالکل بالوں سے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ مسافر نہیں ہے، محلے کا آدمی ہے، لیکن پہچان نہیں تھی۔ اب محلے میں تو یہی ہوتا ہے کہ جان پہچان ہوتی ہے کہ ان کا گھر کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے، یہ کس کا مہمان ہے۔ اب مدینہ منورہ یہی مسجد نبوی تھی، یہی مسجد محلے کا لگتے تھے، لیکن جان پہچان نہیں تھی۔ اور آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تشہد میں بیٹھ گئے۔ اب اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا، اور پھر سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اور جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور یہ کہ یہ کیوں آپ کے جو چہرے سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید آپ کچھ پوچھنے والے ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ جبریل امین تھے جو آپ یہ سوالات کر کے آپ کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ یا تو یہ صورت ہوتی تھی جبریل امین کے آنے کی، یا یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ سردیوں کے اندر بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور بسا اوقات اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ران پہ تھا، میری گود میں تھا، اور وحی کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی ایسے ہو گئی، مجھے لگتا کہ شاید میری یہ ٹانگ ٹوٹنے والی ہے۔ اور بسا اوقات جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو جرس کہتے ہیں گھنٹی کے بجنے کی جو آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے آواز آتی تھی۔ اس طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا، اور ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جبریل امین قرآن کریم کی کوئی تلاوت فرماتے، پیارے پیغمبر بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں بعد میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کی زبان سے قرآن کو نہیں بھولنے دیں گے۔ تو جب جبریل امین جب تلاوت فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ جب تلاوت ہو جاتی تو پیارے پیغمبر خود تلاوت فرماتے، تلاوت کے بعد حضرات صحابہ کرام جو کاتبین وحی میں شمار جن کا ہوتا تھا، مختلف تعداد آتی ہے، کبھی 14 ہوتی تھی، کبھی 10 بھی آتی ہے، کبھی 5 بھی آتی ہے، تعداد مختلف تعداد آتی ہے، تو ان میں سے کسی کو بلا کر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ آیت لکھوا دیتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ جب اس طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ کہتے تھے پتہ نہیں کون لے کے آتا ہے آپ پر یہ باتیں، آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کون لے کر آتا ہے، سامنے کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہو، کوئی فرشتہ آتا آ کے بتاتا پڑھاتا، اور وہ کوئی کتاب کی صورت میں بھی نہیں ہے کہ ہم آسمان سے اس کو اترتا ہوا دیکھیں پھر ایمان لائیں، تو لہذا یہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، یہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ بسا اوقات ایسے بھی کہتے تھے کہ آپ جو یہ کلام پڑھتے ہیں آپ نے کسی غلام سے سیکھا ہے، وہ کلام وہی منتر آ کر ہمیں سناتے ہیں۔ مختلف قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم یہ کتاب تحریر کی صورت میں نازل فرماتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ تحریر بھی ایسی جو ایک تختیوں کی صورت میں، کتاب کی صورت میں ہوتی، اور یہ اس کو ٹٹولتے، ہاتھ لگاتے، پھر بھی کیا، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی یہی لوگ ایسا کہتے کہ یہ تو جادو ہے، جادو کے ذریعے یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں مشرکین مکہ کا یہ سوال تھا کہ جبریل امین یا فرشتہ کوئی کتابی صورت لے آتا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے ان کے ان مطالبے کا جواب تکمیل کی صورت میں نہیں دیا، فرمایا کہ نہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ کا دین ہے، اللہ چاہتے ان کے سوالات کے جوابات پورے طریقے سے دے سکتے تھے، میرے رب کی طاقت ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دین کے ہر سوالات کے جوابات دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتا ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر بہت سے غلط ملت وہ سوالات کو جوڑ توڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ قرآن اور سائنس کو جوڑنے کی صورت میں ایسے وہ حیولے ملاتے ہیں، ایسی وہ بحثیں کرتے ہیں کہ آیا وہ اگر آج یہ آیت تو اس سے چلو مناسبت ہے، مل رہی ہے، لیکن دوسری آیت سے تضاد آ رہا ہے۔ خاموش کرانے کے لیے محفل کو کے اوپر اپنی علمیت کا وہ کرنے کے لیے، بچھاڑ کرنے کے لیے وہ ایسی بحثیں کرتے ہیں۔ یاد رہے ہم صرف تبلیغ کے مکلف ہیں، ہمارا کام ہے جو طریقہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر ان کا اس طریقے سے تبلیغ کرنا اور وہی بتانا، اور جو قرآن اور حدیث کے اندر جو بات ہے نہیں، سامنے والا اعتراض کر رہا ہے، تو کہہ دیں کہ جب میرے رب نے بھی مشرکین مکہ کے ہر سوالات کا جواب نہیں دیا تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔